تمہارا جسم کھجاتا ہے وہ کھجلی بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے آتی ہے. مطلب کیا کہ اگر مسلمان گناہ نہ کرے تو کبھی اس کو کھجلی بھی نہ آئے. آپ اندازہ کریں مسلمان اگر گناہ چھوڑ دے اس کو کبھی کھجلی بھی نہ آئے. پتہ کیا چلا؟ آقا فرما رہے ہیں تمہیں جو کھجلی آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارا جسم پھڑکنے لگتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. فرمایا گیا اللہ اکبر، جو تمہیں ٹھوکر لگتی ہے ٹھوکر وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، جو تمہارے پیر میں کانٹا چبھتا ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. مطلب کیا؟ اگر مسلمان گناہ نہ کرے زندگی میں کبھی اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھے گا. اگر مسلمان اللہ اکبر گناہ نہ کرے کبھی اس کو ٹھوکر بھی نہ لگے گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ولیوں کی فہرست بناؤ، ولیوں کی فہرست بناؤ اور اس میں 99% اولیاء اللہ کو دیکھو کبھی ان کو ٹھوکر بھی نہیں لگی، کبھی ان کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھا. مسلمانوں کہاں ہو؟ تمہیں کتنا اچھا مذہب ملا ہے کہ اس پہ عمل کرو تو کانٹا بھی نہیں چبھے گا. کوئی دنیا کا انسان تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ کوئی دنیا کی مندی تمہارا کیا بگاڑ دے گی؟ کوئی دنیا کا دشمن تمہارا کیا بگاڑ دے گا؟ حد ہے اور حیرت ہے کہ گناہوں کی وجہ سے کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے ٹھوکر بھی لگ رہی ہے. اسی لیے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کو ٹھوکر لگتی تھی زخم بعد میں دیکھتے تھے، پہلے وہ استغفار پڑھتے تھے، پہلے وہ توبہ کرتے تھے. میرے عزیز میرے بھائی اپنے رسول فرما رہے ہیں کہ کانٹا بھی گناہ کی وجہ سے چبھتا ہے، ٹھوکر بھی گناہ کی وجہ سے لگتی ہے، بیماریاں بھی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، جسم کے جو ہے وہ اعضاء پھڑکتے ہیں وہ بھی گناہ کی وجہ سے. اب آئیے مشکات شریف کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں. اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میں ہی وحدہ لا شریک ہوں. اور پھر وہ فرماتا ہے میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، میں تم پر ظالم و جابر حاکم مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہارے لیے سختی پیدا کر دیتا ہوں، تمہارے لیے میں تجھے نفرتیں پیدا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سوچتے ہو کہ اوٹوں کی وجہ سے ظالم حاکم آتے ہیں یا سازشوں کی وجہ سے آتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری چیزیں بہانے اور کھیل تماشے ہیں. اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ تم پر ظالم حکمراں کسی سازش کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. حدیث کا اگلا حصہ سن لیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ظالم حکمراں تم پر مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیتا ہوں. ہم تو توحید کے ماننے والے ہیں، ہم تو رسالت کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کوئی کیا کر سکتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. لوگوں کے دل خدا کی مٹھی میں جیسا کہ اس کی شان ہے، لوگوں کے دل خدا کی دو انگلیوں کے درمیان ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. جس طرف چاہتا ہے محبت ڈالتا ہے، جس طرف چاہتا ہے نفرت ڈالتا ہے. یاد رکھنا اگر کسی ملک میں کوئی کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے، اگر اس کی بجائے مسلمان کو بھی تم حکمراں بنا دو اور تمہارے کرتوت یہی رہے کہ تم رات کو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو تو پھر وہ تمہیں محمود غزنوی جیسا حکمراں نہیں ملے گا، پھر وہ حجاج بن یوسف جیسا حکمراں ملے گا. آپ مسلمان اور غیر مسلم کے معاملات کو بھول جائیں. واللہ میں کسی کی تائید اور کسی کی مخالفت کرنے نہیں آیا، لیکن میں آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں. اگر آج بھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے، ہو سکتے ہیں معاملات، لیکن جس حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں یہاں تو اپنے جرائم کا معاملہ ہے، یہاں تو اپنے کرتوت کا معاملہ ہے. ظالم حکمراں کرتوت کی وجہ سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اور آپ اس جلسے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں، جشن غوث الورا کی محفل میں اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں. میں آپ کو کسنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سدھارنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ ہو کہ میں خود سدھر جاؤں تو پھر آئیے ذرا دیکھیں ظالم حکمراں کیوں ہے. تمہیں لوج میں بکتی ہوئی بیٹیوں سے ہمدردی ہے، تمہیں گھروں پہ چلنے والے بلڈوزر سے تکلیف ہے،
تمہیں ستانے والوں سے بے قراری ہے، تو آپ سے پوچھتا ہوں، یہ تو آپ کی وجہ سے ظالم حکمراں مسلط ہوئے ہیں۔ جب تک کہ رات کی تاریکیوں میں زنا کے اڈے آباد کرتے رہو گے، جب تک رات کی تاریکیوں میں نشے میں دھت پڑے رہو گے، جب تک عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالتے رہو گے، جب تک سود کے دھندے کرتے رہو گے، جب تک زنا کے اڈے آباد کرو گے، اے امت کے درد میں تڑپنے کی بات کرنے والوں، کسی بیٹی کی آبرو لٹتی ہے، تم واٹس ایپ پر اس کو عام کرتے ہو بڑے درد دل کے ساتھ۔ دیکھو مسلمان کی بیٹی کو یہ ہوا، یقیناً جس نے کیا غلط کیا، لیکن اگر ان بچیوں کی آبرو کے لٹنے کا درد ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے، حدیث کہہ رہی ہے تیرے جرائم کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے۔ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سننے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والوں، بھنگ کھانے والوں، چرس پینے والوں، اللہ اکبر، ہیروئن یوز کرنے والوں، ڈرگ یوز کرنے والوں، آپ سے پوچھتا ہوں وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم جوانوں میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سے جرائم ہیں جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے؟ حالات یہ ہیں، اللہ اکبر، مسجدیں ویران ہو چکی ہے، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، مسجدوں کی چٹائیوں پر دھول پڑی ہوئی ہے، جمعہ کی نماز میں خطبے سے پہلے آتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں تمہاری شرکت میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتی۔ اللہ دلوں کے حالات جانتے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ کسی سیاسی لیڈر کو آپ خوش کر سکتے ہیں ہزاروں میں شریک ہو کر۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ نے آپ کو توفیق دی آنے کی، لیکن میرا کلیجہ اس سے ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ صرف سننے کے لیے جو قوم جمع ہو اور عمل کے لیے جمع نہ ہو، تو ایسا جمع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، جیسے جلسوں کے لیے جذبات ہے ویسے فجر کی نماز کے لیے بھی جذبات ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مشرق اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان حضور شابر پاک، فیضان حضور مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سروں کا سمندر سیاسی جلسوں میں دیکھا جاتا ہے، مذہبی جلسوں میں سر نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں۔ ہمیں حسین پاک نے بتایا ہمیں 22,000 منافقوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں 72 مصطفیٰ کے وفاداروں کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ دین کی باتیں سنیں گے، کریں گے رسمی طور پہ، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کہیں وہ دور تو نہیں آ گیا؟ مسجدوں کو سوچو تو صحیح، مسجدیں ویران، مسجد کی چٹائیوں پہ گرد و غبار۔ کتنی سادگی سے میرا جوان کہتا ہے مولانا نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ کس نے کہہ دیا ٹائم ملے تو نماز پڑھنا ہے؟ آؤ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس میں تشریح اعلیٰ حضرت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کی پیش کروں، ذرا توجہ سے سننا۔ امام المتکلمین لکھتے ہیں، حدیث تو آپ نے سنی ہوگی لیکن تشریح تھوڑا سا اس پہ توجہ کرنا۔ امام المتکلمین جو امام اہل سنت کے استاد ہیں، والد ہیں، اللہ اکبر، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، توجہ کرنا، کہ جس نے نماز چھوڑ دی، توجہ، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، جس نے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ اٹھے گا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن ابی ابن خلف کے ساتھ اٹھے گا، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن شداد کے ساتھ اٹھے گا۔ گویا کے 5 نام لیے گئے۔ اب ذرا ان 5 پر ذرا غور فرمائے۔ فرعون کون؟ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ قارون کون؟ جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگایا۔ کتنا بدترین قارون، قزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن جب زکوٰۃ طلب کی تو اس نے اپنی زکوٰۃ بچانے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرا مجرم ہے میرے کلیم،
تو سزا اس کو دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جلال میں کہا زمین دھسا لے اس کو اپنے اندر، وہ زمین میں دھستا چلا گیا۔ جب وہ کمر تک دھسا تو پھر اس نے کہا اچھا موسیٰ میری دولت پہ قبضہ کرنے کا خوبصورت بہانہ نکالا کہ مجھے دھسا رہے ہو تاکہ میری دولت پہ قبضہ کر لو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رکو، اس کی دولت کی ساری تجوریاں اس کے سر پہ رکھ دی جائیں اور یہ دھسے گا تو اپنی دولت کے ساتھ دھسے گا۔ اللہ اکبر، وہ دھستا رہا۔ روایتوں میں آتا ہے جس دن سے جناب موسیٰ نے کہا تھا دھستا رہے گا وہ دھس رہا تھا، لیکن جس دن میرے نبی کی آمد ہوئی اللہ نے فرمایا اب قارون کو دھسایا نہ جائے گا کیونکہ محبوب کے قدم زمین پر لگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، قارون دشمن رسول ہے۔ اللہ اکبر، ابو لہب کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اللہ، لیکن قربان قارون کا کوئی رشتہ نہیں، نہ زمانہ وہ ہے، نہ عصر وہ ہے، نہ دور وہ ہے، نہ تعلق وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس محبوب کی ولادت کیا ہوئی، قدم زمین پہ کیا لگے۔ قارون کے لیے کہا گیا جتنا دھسنا تھا دھس گیا، اب آج کے بعد نہیں دھسے گا۔ حیرت کی بات ہے ولادت رسول کا فائدہ قارون جیسوں کو بھی نصیب ہو جاتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ کو کیوں نصیب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کی شان ہی نرالی ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، توجہ کریں، فرعون دشمن نبی کا دشمن، قارون نبی کا دشمن، اتنا بڑا دشمن جس نے زنا کا الزام لگایا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، حامان یہ بھی نبی کا دشمن، شداد یہ بھی نبی کا دشمن جس نے زمین پہ جنت بنائی۔ اور ابی بن خلف کا اگر تعارف آپ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ سن لیں۔ اللہ کے رسول رحمت للعالمین نے اپنی زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، ظاہری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا، آقا نے کسی کو قتل نہیں کیا، ایک بندے کو حضور نے قتل کیا بس۔ اللہ کے رسول نے ایک بندے کو قتل کیا، ایک شخص کو قتل کیا، اور جس کو قتل کیا اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے زمانے کا بدترین انسان وہ ہے یا جو نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ آپ مجھے بتائیں وہ رحمت للعالمین دندات شہید کرنے والوں کو دعا دیتے، زمین پہ ڈھکیل دینے والوں کو اور گھٹنوں کو پھوڑ دینے والوں کو دعا دیتے، پنڈلیوں پہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے۔ حضور نے جس کو قتل کیا ہوگا، قتل بھی شان رحمت للعالمین سے ہی کیا، حضور نے کوئی اس کو تلوار نہیں اٹھائی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے، گردن نہیں کاٹی، کیا کیا اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے اس کو صرف چبا دیا۔ تو پورے میدان میں وہ جب تھرکتا پھرتا تھا، تڑپتا تھا۔ ابو جہل نے کہا تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہے، بہت زیادہ بہادری کی باتیں کرتا تھا، آج تو تڑپ رہا ہے۔ اس نے کہا ابو جہل تو کہتے صرف نیزہ چبایا ہے، واللہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا۔ بے شک بے شک۔ حضور علیہ السلام نے جس کو قتل کیا وہ ابی بن خلف ہے۔ اب میری قوم کے جوانوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے داروں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے رسول کی کا فرمان جس پر تمام مکاتب فکر کے لوگوں کا اتفاق کہ بے نمازی فرعون کے ساتھ قیامت میں اٹھے گا، حامان کے ساتھ اٹھے گا، قارون کے ساتھ اٹھے گا، شداد کے ساتھ اٹھے گا، ابی بن خلف، یعنی 5 کے 5 نبی کے دشمن۔ اب امام المتکلمین بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی دشمنان رسول، گستاخان رسول کے ساتھ اٹھے گا۔ اس سے پتا چلا کہ اشارت النص کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گویا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا شمار نبی کے دشمنوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو فرعون کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی، جو حامان کے ساتھ اٹھے گا اس کی جنت کیسی؟ مسلمانوں تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم گیم کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، فلموں کے لیے اتنا وقت نکال لیتے ہو، بتاؤ تو صحیح، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تو اتنا وقت نکال لیتے ہو۔ میرے بھائی کیوں 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں ملتا؟ کیوں نمازیں ترک کرتے
ہو؟ خدا کے لیے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا ہے، وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا ہے۔ برادری سے خارج ہونے کا اتنا خیال ہے، رسول اللہ نے اپنے ذمے سے خارج کیا ان کو جو نماز نہیں پڑھتے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اتنا نہ ڈراؤ، نماز کوئی ضروری ہے، اللہ غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہ تو یوں بھی جنت دے دے گا۔ میں کہتا ہوں میں نماز تیری وجہ سے نہیں سمجھتا، میں تو نماز کربلا کی وجہ سے سمجھتا ہوں۔ اگر نماز اتنی اہم نہ ہوتی تو امام حسین اخیر میں سجدہ نہ کرتے، امام علی مقام سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں بڑی معذرت کے ساتھ تعویذ والے لوگ مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں، میرے دادا مرشد کی تو پوری زندگی تعویذ ہی دینے میں گزری ہے، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کون نہیں جانتے، آپ بریلی شریف کے قریب رہتے ہو، سیدی مفتی اعظم تعویذ ہی کے ذریعے سے سارے معاملات کرتے تھے۔ ہم تعویذ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں لوگ بے چینی کا علاج تعویذات سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یاد رکھنا نماز نہیں پڑھو گے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئے گا، تمہاری مصیبتیں بڑھتی جائے گی۔ اگر کوئی کہتا ہے تعویذات مصیبتوں کا حل ہے، واللہ ہرگز نہیں، سحر جادو کا مقابلہ تعویذات سے ہو سکتا ہے، اللہ کا عذاب تعویذات سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ آپ جانتے ہیں جو ہر بے قرار دل کا قرار، جو ہر بے چین دل کا چین، کون ہے ہر بے قرار دل کا قرار، کون ہے ہر بے چین دل کا چین؟ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر، میرے آقا یاد آئے تو انسان غم بھول جاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ بے چین ہوتے تھے، جب میرے آقا بے چین بے قرار ہوتے تھے، وہ رسول جو ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر بے قرار دل کا قرار ہے، جب وہ بے چین ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ میرے آقا فرماتے تھے ارحنا یا بلال، اے بلال میری بے چینی کو دور کر، اے بلال میری بے قراری کو دور کر، اے بلال مجھے راحت پہنچا۔ بلال کہتے کیسے؟ آقا فرماتے بالصلاۃ، اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے دل کو سکون عطا کریں گے۔ وہ ہمارے رسول نماز میں اپنے آپ کا سکون تلاش فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ہر بے چین دل کا چین ہے، وہ تو عرش کی بے چینیوں کا بھی چین ہے، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ سمجھے نا۔ اللہ اکبر۔ اور سن لو صحابہ کرام فرماتے ہیں رسول اللہ کے دور میں مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے لیے ایک ضابطہ تھا، جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھیں، کئی صحابہ کا نام لکھا ہے جن کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کی وجہ سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، امام کی تعویل کے ساتھ ہم ہیں، لیکن ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، اگر قیامت کے دن اصحاب کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو ہوگا کیا؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ چشتی تو بن گئے، نقشبندی تو بن گئے، سہروردی تو بن گئے، رضوی تو بن گئے، اشرفی تو بن گئے، برکاتی تو بن گئے، مداری تو بن گئے، آپ سب بنے، آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ سچے مسلمان کس دن بن رہے ہو؟ ٹوپیوں کے کلر تمہیں سلسلوں سے وابستہ کر سکتے تمہارے اپنے زوم میں، لیکن خدا کی عدالت میں مسجدوں کو آباد کیے بغیر اپنا سچا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ اور یہاں چاہے جتنے بہانے بنا لو، چاہے جتنے بہانے کر لو، اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں، اللہ کی عبادت